میں نے سب کی سنی اور سوال یہ ہے کہ آپ کی تو ڈگنیٹی باقی ہرٹ ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کی جو گلوبل سپریمیسی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ جو سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ رول رہے ہیں اور جو گزرتی ہوئی بندوقیں دیکھتے ہیں کہ اب کس وقت سویٹ ویل ہے نا، کہ کس بات پہ کب غصہ آئے، کب کوئی فیصلے کا نفاذ ہوگا، تو وہاں تو ہر فیصلہ گولی سے ہی نافذ ہونا ہے۔ اسلام ہے تو وہ گولی سے نافذ ہونا ہے، گن پوائنٹ پر شریعت کا نفاذ ہونا ہے، گن پوائنٹ پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کو کی جان بخشی ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی۔ اور اب اگر وہاں جایا جائے تو ان کی پریس کانفرنس، اس میں یہ کہ میں نے تو مطلب وہ انہی آیتوں سے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب وہ اس کو اسی لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا کابل میں داخل ہونا اور افغانستان پر قبضہ کر لینا، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی اور وہ دن دکھا دیا تھا۔ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بے ایمانیوں کا بھی بہاؤ ساتھ ساتھ ہے، اگلے زمانوں کی بدنیتیوں کی بنیاد بھی ساتھ ساتھ رکھی جا رہی ہے، اور اپنے کپڑے بھی ساتھ ساتھ جھاڑے جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں ممکن ہے وہاں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے کپڑے بھی پھاڑے جا رہے ہیں۔ لیکن جو اندر سچویشن ہے نا کہ جن پہ بیت رہی ہے وہ والی بات اب چھوڑ دیں آپ، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ اور انسانی المیہ یا ہیومن ڈائلیما کی وہ شکل اس نے بڑے لیول پر، اس لیول پر کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، وہ وہاں کی اور ان کے فیوچر کی، اور پھر اس فیوچر تو ایک عام چلتا ہوا ملک ہو نا، وہاں تھوڑا سا غلط فیصلے کر لیے جائیں تو وہ فیوچر جو ہے وہ 10-15 سال 20 سال 2 ڈیکیڈز دور جا پڑتا ہے، جہاں کا سارا تار پود ہی بکھیر کے رکھ دیا گیا ہو، اور پھر نئے سرے سے وہ ساری ابتدا کرنی ہو، اور پھر اس پہ بے یقینی کا یہ عالم ہو، کیونکہ لوگ تو جا رہے ہیں، یہ خبر کوئی نہیں مل رہی کہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سارے کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا ملک پاکستان اور وہاں کے ارباب حل و عقد، وہ بیانات کی حد تک، پریس کانفرنسز کی حد تک، وہ جتنا ممکن ڈگنیفائیڈ انداز اختیار کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کے جنہوں نے افغانستان پہ بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، ان کی پاکستان کے ہیومن سٹف، وہاں کی بیہیویئر، اور وہاں کے جو اب تازہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لوگوں کے رد عمل میں، لوگوں کے طرز فکر میں، اس کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے، یا ہے تو اس کا اظہار کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اپریسیشن پبلک لیول پر آ رہی ہے وہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس اپریسیشن کی جو شکلیں ہیں وہ بہت بدزیب ہیں، اور اس کے پیرالل بعض واقعات ایسے ہیں، جیسے وہ لاہور میں ٹک ٹاکر گرل کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، 100-150 بلکہ 300-400 مردوں نے، اب اس کی کہانیاں اور گھڑی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا آپ بھی بتا دیا ہے۔ پھر اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کرنا یا ان کو یہ بتانا کہ خدا کے لیے اس سے رک جاؤ، یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ وہ بتانا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ دے آر ہیپیلی میریڈ ود دیٹ نان سینس، کہ اگر ہمارے جو اوورآل جو اسٹریٹجک انداز و اطوار ہیں ان کے اوپر کوشچن نہ کیا جائے، ان کے اوپر دخل نہ دیا جائے، اور جس چیز کو ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دے دیں
وہ طرز عمل اور وہ پالیسی بے شک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بجائے آپ کی کلیکٹیو ڈیتھ کیوں نہ بن رہی ہو، ڈیتھ کے ساتھ، موت کے ساتھ بھی ریپلیس ہو رہی ہو، تو کوئی سوال نہ اٹھائے، کوئی بات نہ کرے، تو پھر سب کچھ چلتا رہے گا. کیونکہ 22 کروڑ اور 23 کروڑ کا جو فگر ہے وہ تو ایسے منہ پہ چڑھا ہوا ہے نا. جب سراج الحق نے مبارکبادیں تہنیتی پیغام دیے یا فضل الرحمان نے، تو ساروں نے یہی کہا کہ ہم 22 کروڑ کی طرف سے آپ کو پیغام دے رہے ہیں. وہ 22 کروڑ میں جن کے جو بڑے ڈیپ کنسرن تھے اور جن کی کثیر تعداد ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. پھر خود پاکستان، اسلام آباد، لاہور، مختلف اضلاع کے باقی دیگر خطوں سے، کراچی سے، وہ لوگ سارے سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہاں اب جو شریعت اور جو نفاذ ہے اسلام کا دائرے کا، اس دائرے کا بھی اب فیصلہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے. معافی دینی ہے نہیں دینی، یہ فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی کرنا ہے. لہٰذا اب ان کو بھول کے ذرا اپنے انسانی سٹف کی طرف واپس آئیں، جس میں پچھلا میرا جو پنجابی پروگرام تھا اس میں میں نے جو پرویز الہی صاحب والے اس بات پہ کی تھی کہ یہ بات تو بہرحال طے شدہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. پاکستانی حکومتوں کو پچھلے 40-50 سال سے وتیرہ چلتا آ رہا ہے، 70s کی دہائی کے بعد سے پر لگ گئے ہیں اس طرز عمل کو کہ جب آپ نے پولیٹیکل گینز کرنے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت ریلیجس میتھولوجیکل اور ڈاکٹرن جو ہیں وہ اس میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ان میں پرائیڈ لیتے ہیں. آئندہ آئین اسلامی طرز کا ہوگا سے لے کے آج تک آپ نے اسلام اور ریلیجن کو اپنی پبلک کو بے وقوف بنانے کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کیا ہے، اور ریلیجس سینٹیمنٹ کو آپ نے ایک پولیٹیکل کموڈیٹی بنا کے اب آپ اس کو بیچ بھی رہے ہیں، اس کی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، اسی کے ذریعے بارٹر بھی کر رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر آپ فارن ڈیلز بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اس بیک گراؤنڈ اور اس پولیٹیکل سیناریو کے ہوتے ہوئے اگر پرویز الہی بیٹھ جائیں پریس کانفرنس کرنے، تو ایک بات پوچھنا بنتی ہے کہ آپ نے یہ جو اس طرح کر کے سلیبس کے طور پر اب نئے سٹیپ کے طور پر کہ جی ہم نے یہاں تک ناظرہ فرض قرار دے دی ہے، آگے ہم نے ترجمہ فرض قرار دے دی ہے، وہاں ہم نے یہ فرض قرار دے دی ہے. بائی دی وے ایف ایس سی کی جن کے ایف اے اور ایف ایس سی میں سلیبس میں جو ہوتی تھیں اسلامیات کی جو صورتیں، تو میری ایک وہاں پاکستان سے ینگ خاتون سے بات ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ 3 صورتیں تھیں، ایک تو الانفال تھی، ایک سورۃ النساء تھی، تیسری کا مجھے نام یاد نہیں ہے. میں نے کہا بس یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. وہ صورتوں کے جو 4-4 6-6 رکوع یاد کرنے اور ان کے ترجمے یاد کرنے تو بہت بعد کی بات ہے. صورتوں کے نام 3 تھے، 2 یاد ہیں، 1 یاد نہیں ہے. بس یہ سم ٹوٹل ہے آپ کا.